الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر واللہم تثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو خیر و عافیت سے اور صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں اور ہم سب کو اپنی ناراضگی سے بچائیں، آمین اللہم آمین۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جس قوم کی طرف بھیجا گیا اس قوم کا نام قوم سمود تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو اہل ایمان تھے اور جو رب تعالیٰ کے حکم سے عذاب سے بچ گئے تھے، وہ انہی علاقوں میں آ کر آباد ہو گئے تھے، اور پھر ان میں سے سمود نامی ایک شخصیت ابھری جو کہ کوئی سردار تھے، جس کے نام پر اس قوم کا نام قوم سمود ہو گیا، کیونکہ قوم عاد سے بچے ہوئے لوگوں ہی میں سے یہ قوم ابھری تھی، اس لیے اس قوم کا دوسرا نام عاد ثانیہ ہے، یعنی قوم ہود کا نام عاد اولا اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا نام عاد ثانیہ بھی کئی جگہوں پر استعمال ہوا ہے۔ قرآن پاک میں بھی حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوموں کا ذکر ساتھ ساتھ ہی آیا ہے۔ قوم سمود کے اس علاقے کا نام جہاں یہ آباد تھے الحجر ہے۔ مدینہ منورہ سے تبوک جاتے ہوئے تقریباً 450 کلومیٹر پر یہ شہر واقع ہے۔ اب اس شہر کو مدائن صالحہ کہا جاتا ہے۔ اب تک وہاں ہزاروں ایکڑ کے رقبے میں وہ عمارتیں موجود ہیں جن کو سمود کے لوگوں نے پہاڑوں کو تراش تراش کر بنایا تھا، اور اس کو دیکھ کر محققین نے اندازہ کیا کہ کسی وقت اس شہر کی آبادی 4-5 لاکھ سے کم نہیں تھی۔ نزول قرآن کے زمانے میں تجارتی قافلے قوم سمود کے ان آثار قدیمہ کے درمیان سے گزرا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر جب ادھر سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو سمود کے انجام پر عبرت دلائی اور فرمایا کہ یہ اس قوم کا علاقہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا، لہٰذا یہاں سے جلدی گزر جاؤ، یہ سیرگاہ نہیں ہے بلکہ رونے کا مقام ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس علاقے کے کنووں سے پانی بھرنے سے منع فرما دیا، تو بعض صحابہ نے عرض کیا کہ ہم نے تو ان کنووں سے پانی بھی بھر لیا ہے اور اس پانی سے آٹا بھی گوندھ لیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پانی اور آٹے کو گرا دو، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آٹا اونٹوں کے سامنے بطور چارہ ڈالنے کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ واقعہ اور یہ حکم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3378 میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق وادی سمود ایک جائے عبرت ہے، لیکن ایک تکلیف دہ بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے بعد اس جگہ پر جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ عرصہ قیام کرنے سے منع فرمایا ہے، سعودی حکومت کی جانب سے جو 2 ماہ طویل ثقافتی میلے اور میوزیکل فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں ان عمارتوں کی سیر و سیاحت کا خصوصی انتظام کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اجڑی اس بستی کو سیاحت کی جگہ بنا دیا، لوگ وہاں جاتے، ہنستے پھرتے اور تصویریں بناتے۔ سعودی عرب میں بڑے بڑے سینمے گھر تو کھل چکے تھے اور فیشن ویک اور میوزیکل کنسرٹ تو پہلے ہی ہو رہے تھے، اور اب کہا جاتا ہے
کہ وہ اس جگہ یعنی کہ مدائن سالیہ کو گلوبل کلچرل ہب میں تبدیل کرنے والے ہیں۔ مقصد ان کا یہ ہے کہ ہر سال وہاں مدائن سالیہ پر سیاحوں کو لایا جائے اور اپنی اکنامی کو بڑھایا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائیں۔ ایسی حرکتیں کر کے وہ اپنے آپ کو شاید قدامت پسند سے جدت پسند اور ترقی یافتہ ملک ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حالوں پر رحم فرمائیں۔ اہل عرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے خلاف جا کر غفلت سے کام لے رہے ہیں۔ ہم واقعے کی طرف آگے بڑھتے ہوئے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت صالح علیہ السلام تک کا نسب نامہ دیکھتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کے نسب نامے کی طرح حضرت صالح علیہ السلام کے نسب نامے میں بھی ناموں کا بھی اختلاف ملتا ہے اور تعداد میں بھی فرق ہے۔ نوح علیہ السلام، سام، ارم، سمود، خاضر، عبید، ماشے، سیاف، عبیر اور صالح علیہ السلام۔ صالح کے معنی ہے نیک اور پرہیزگار، جس میں فساد، ظلم اور برائی نہ ہو۔ آپ علیہ السلام نبوت ملنے سے پہلے ہی عقل مند اور علم والے تھے اور ایک معزز باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ اپنے معاملات میں اکثر لوگ آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آتے تھے۔ قرآن پاک میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر 9 صورتوں میں آیا ہے۔ عرب کے قدیم اقوام میں سے قوم سمود دوسری قوم ہے جس نے قوم عاد کے بعد غیر معمولی شہرت حاصل کی۔ یہ بھی پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے اور یہ کاریگری انہوں نے قوم عاد سے ہی پائی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چٹانوں پر نہایت خوبصورت نقش و نگار بناتے تھے جو آج بھی موجود ہیں۔ جدید محققین بتاتے ہیں کہ قوم صالح کو پانی سٹور کرنے کا بھی فن آتا تھا۔ انہوں نے پانی کا بہت ہی نفیس نظام بنایا ہوا تھا تاکہ اپنے پانی کے ذرائع کو محفوظ طریقے سے استعمال کر سکیں۔ اسی وجہ سے ان کا علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا، رہن سہن ان کا اعلیٰ تھا اور معاشی طور پر خوشحال تھے۔ لیکن اس معاشی ترقی میں ان کے معاشرے سے حق ناپید ہو چکا تھا۔ ایک دفعہ پھر انسانیت میں کفر پھیل گیا تھا اور آہستہ آہستہ توحید کو چھوڑ کر ان لوگوں نے بت پرستی اختیار کر لی تھی۔ شیطان کی تو کوشش ہی یہی ہوتی ہے کہ لوگوں میں شرک پھیلے اور زیادہ سے زیادہ لوگ جہنمی بنے۔ اور انسان کو دیکھیں جسے اللہ پاک نے اشرف المخلوق بنایا، وہ پتھر کے ان بے جان ٹکڑوں کو اپنا حاجت روا ٹھہرا کر نہ صرف اپنے رب حقیقی کی عظمت کو فراموش کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی قدر و قیمت کو بھی بھول گئے۔ انسان کا وقار تو خود انسان نے پتھروں کے سامنے جھک کر اپنے پاؤں تلے رون دیا۔ جس کو بھی اپنی زندگی کی قدر و قیمت پیاری ہے وہ صرف اللہ کا بندہ بن کر، اللہ کا فرما بردار بن کر جیے اور شرک نہ کرے۔ ہماری قدر و قیمت تو واحد اس رب العزت کا ہو کر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ توحید پر قائم رہنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین، اللہم آمین۔ شرک اور بت پرستی کے ساتھ ساتھ قوم سمود میں اور بھی بہت سی خرابیاں موجود تھیں۔ یاد رہے کہ شرک کی جڑ سے ہمیشہ نافرمانیوں کا پودا اگتا ہے، چنانچہ قوم سمود کے اندر بھی ہر وہ نافرمانی اور ہر وہ عیب پیدا ہو چکا تھا جو مشرک قوموں میں ہوتا ہے۔ شرک کی وجہ سے ان لوگوں کی زندگی میں ایسے اخلاقی مرض وجود میں آئے کہ یہ لوگ فسق و فجور میں غرق ہو گئے تھے۔ کتب تاریخ میں ہم اس قوم کے بارے میں پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ دولت کے تکبر میں ظلم کی انتہا کو پہنچ گئے تھے۔ یہ ظلم کرتے، ناحق سزائیں دیتے، بلندی سے نیچے گراتے، گھوڑے کے پیچھے لوگوں کو باندھ کر گلی محلوں میں گھسیٹتے۔ جب صالح علیہ السلام ان میں مبعوث ہوئے تو انہوں نے پیغمبروں کی سنت کے مطابق ہدایت اور تبلیغ شروع کر دی اور قوم کے سامنے حق واضح کیا۔ قرآن پاک میں سورۃ اعراف کی آیت نمبر 74 کو دیکھتے ہیں،
اور یاد کرو جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور زمین پر آباد کیا کہ نرم زمین سے محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو. بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو. جواب میں قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ وہی سلوک کیا جو پچھلی قومیں کرتی تھی اور نبی کی تعلیمات اور دعوت کو جھٹلا دیا. یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہر نبی اور ہر رسول کی تعلیمات کو کیوں جھٹلایا گیا. جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو دنیا میں کچھ کرنے کے قابل کرتے ہیں اور نعمتیں اور مال دیتے ہیں تو وہ اپنے خالق کو بھول جاتے ہیں اور نیا ہی لائف سٹائل جو کہ ہدایت اور اللہ کے دین سے بالکل دور ہوتا ہے وہ اپنا لیتے ہیں. تو ہر دور میں جو رسول یا نبی آتا ہے وہ اس دور کے لائف سٹائل اور طرز زندگی سے مختلف دعوت دیتا ہے. اسی لیے ہر قوم کے لوگ اس آنے والے رسول کی بات کو قبول نہیں کرتے. قوم سمود نے نہ صرف حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا بلکہ اپنے آباء و اجداد کے غلط طریقے یعنی کہ وہ غلط چیزیں جو ان کے بڑوں نے اختیار کی ہوئی تھی اور پھر وہ ان کو میراث میں ملی تھی ان کو صحیح جانا. قوم نے کہا کہ تم ایک آدمی پہلے سے موجود پوری روایت سے بغاوت کر کے کھڑے ہو گئے ہو اور ہمارے آباء کی باتوں کو چیلنج کر رہے ہو. سورہ ہود کی آیت نمبر 62 میں ہے انہوں نے کہا کہ صالح اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے. کیا تم ہم کو ان چیزوں کے پوجنے سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوجتے آئے ہیں اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں قوی شبہ ہے. یعنی کہتے کہ ہمیں تو اس دین میں شک ہے جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو. قوم سمود تو یہی چاہتی تھی کہ حضرت صالح علیہ السلام ہمارا ہی نظام لے کر چلیں اور ہمارا ہی ساتھ دیں. صالح علیہ السلام کی قوم کے عمرہ شرک کرتے تھے اور شرک پھیلاتے تھے اور قوم کے غربا کو بھی دھمکا کر پیچھے لگا رکھا تھا انہوں نے. اس کے علاوہ قوم کے ان عمرہ نے حضرت صالح علیہ السلام کا راستہ روکنے کے لیے ہر طرح کی اذیت پہنچانے کا سامان کیا اور جو لوگ آپ پر ایمان لے آتے ان کو یہ ڈراتے اور دھمکاتے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 75 میں ہے تو ان کی قوم میں سردار لوگ جو غرور رکھتے تھے غریب لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے کہنے لگے بھلا تم یقین کرتے ہو کہ صالح علیہ السلام اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے ہیں. انہوں نے کہا ہاں جو چیز دے کر وہ بھیجے گئے ہیں ہم اس پر بلا شبہ ایمان رکھتے ہیں. یہ فسادی 9 سردار تھے جن کا ذکر قرآن مجید میں قوم سمود کے ذکر میں آیا ہے. سورہ نمل آیت نمبر 48. اور شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے. یہ سردار اس بات پر اصرار کرتے تھے کہ ہم تو بہت سچے ہیں اور ہمارے آباء و اجداد بھی بہت سچے تھے تو تم عذاب لانا چاہتے ہو تو لے آؤ. لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 46 میں ہے. صالح نے فرمایا اے میری قوم کیوں برائی کی جلدی کرتے ہو بھلائی سے پہلے؟ اللہ تعالیٰ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے شاید تم پر رحم ہو. یعنی عذاب سے پہلے اپنی ہدایت کی دعا کیوں نہیں مانگتے ہو. اور اسی طرح قوم کے اتنے برے طرز کلام کے جواب میں حضرت صالح علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ تم اپنی خوشحالی اور عیش پر تکبر نہ کرو. قہر الہی کے بارے میں تم اچھی طرح جانتے ہو لیکن وہ لوگ دنیا کی رنگینیوں میں اپنے انجام کو بھول گئے تھے. دنیا میں جو بھی کامیابی ملتی ہے اس کے ساتھ ساتھ نظریں آخر کی کامیابی پر لگانا ہی دونوں جہان کا فائدہ ہوتا ہے. رب چاہی زندگی گزارنا ہی کامیابی ہے. اللہ پاک ہمیں اپنا فرما بردار بنا لیں. آمین اللہم آمین. تو حضرت صالح نے قوم کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا. سورہ ہود کی آیت نمبر 63 میں ہے
صالحہ نے کہا اے قوم بھلا دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے نعمت بخشی ہو تو اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو اس کے سامنے میری کون مدد کرے گا؟ تم تو کفر کی باتوں سے میرا نقصان کرتے ہو۔ پھر ہوا یہ کہ ان 9 سرداروں نے مل کر مشورہ کیا اور حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ دکھانے کی ضد پر آ گئے۔ صالح علیہ السلام نے قوم سے فرما دیا کہ اگر ایک دفعہ تمہارا معجزہ دکھانے کا تقاضا پورا ہو گیا تو پھر حجت تمام ہو جائے گی۔ قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم معجزے کے بعد ضرور ایمان لے آئیں گے۔ پورا مجمع تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بتاؤ تم کیا معجزہ چاہتے ہو؟ ان سب نے بے سوچے سمجھے جو دل میں آیا معجزہ مانگ لیا۔ ایک سردار نے کہا کہ اس سامنے پتھر سے اونٹنی نکال کر دکھاؤ، دوسرے نے کہا کہ وہ اونٹنی حاملہ ہو، تیسرے نے کہا کہ وہ اونٹنی سرخ رنگ کی ہو، اسی طرح ایک اور بولا کہ اونٹنی 10 ماہ کی گھابن ہو اور نکلتے ہی بچے کو جنم دے، ایک اور بولا کہ موٹی تازی ہو اور اس کی کھال پر بہت زیادہ اون ہو۔ گویا سب سرداروں نے جو منہ میں آیا بول ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے دعا کی، اللہ پاک کے حکم سے دعا قبول ہو گئی۔ چنانچہ رب کائنات نے پہاڑی کو حکم دیا، ان سب قوم والوں کی آنکھوں کے سامنے چٹان پھٹی، پہاڑی سے بالکل ویسی ہی اونٹنی نکل آئی جیسی وہ سب کہہ رہے تھے، اور اس نے نکلتے ہی بچے کو جنم دیا۔ رب کا معجزہ، پتھر سے اونٹنی کا نکلنا، سبحان اللہ۔ معجزہ تو بنتا ہی تب ہے جب قانون فطرت میں تبدیلی آتی ہے، جیسا کہ پہاڑ سے اونٹنی کا نکلنا۔ یہ قانون فطرت میں نہیں ہے، یہ معجزہ ہے۔ معجزہ دیکھ کر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب قوم ایمان لے آتی اور سجدے میں گر جاتی، لیکن معجزے کو وہاں اس وقت کے کاہنوں نے سحر یعنی کہ جادو قرار دے دیا۔ انہوں نے جادو کہا تو سرداروں نے بھی اس کو جادو کہنا شروع کر دیا اور پوری قوم کفر پر ہی اڑی رہی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو صاف فرما دیا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 64 میں ہے، یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے نشانی ہے تو اسے زمین میں چھوڑ دو، جہاں چاہے چرے، اور اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ دینا ورنہ تم پر جلد عذاب آئے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرما دیا کہ یہ تمہارا مطلوبہ معجزہ ہے اور اللہ کی نشانی ناقۃ اللہ ہے، اس کا مطالبہ تمہارا تھا اور اب شرائط اللہ تعالیٰ کی ہوں گی، تو جہاں سے چاہے یہ چرتی پھرے اور جہاں چاہے پانی پیے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ یہ قد آور اور بہت بڑے ڈیل ڈول کی جو اونٹنی تھی، یہ کھیتوں سے جہاں چاہتی تھی چرتی تھی اور ایک دن میں اتنا پانی پی جاتی تھی جتنا ان کے سارے جانور پیتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ باری مقرر کرو، اس کنویں سے ایک دن تمہارے جانور پانی پیا کریں گے اور ایک دن یہ اونٹنی پیا کرے گی۔ اونٹنی اپنی باری میں جب پانی پینے جاتی تو کنویں کا سارا پانی پی جاتی، لیکن اس دن وہ لوگ اس اونٹنی کا دودھ پیتے تھے اور وہ دودھ سب کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ کچھ عرصے وہ اونٹنی ان میں چلتی پھرتی رہی، پھر قوم نے کہا کہ اس اونٹنی نے تو ہمیں مصیبت میں ڈال دیا ہے اور ہم پورا ایک دن پانی نہیں پی سکتے ہیں۔ اب قوم نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ سورہ نمل کی آیت نمبر 47 میں ہے، وہ کہنے لگے کہ تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے شگون بد ہے۔ صالح نے کہا کہ تمہاری بدشگونی اللہ کی طرف سے ہے، بلکہ تم لوگ فتنے میں پڑے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے
اللہ تعالیٰ آزمائش بھیج رہے ہیں۔ ان مشرکوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو حقیر سمجھا۔ سب قوم کے لوگوں نے مل کر اونٹنی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا اور سازشیں کرنے لگے۔ سرداروں میں سے ایک سردار قدار نے کہا کہ میں اونٹنی کو قتل کروں گا، تو باقی سرداروں نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو وہ شخص پہاڑ کے پاس بیٹھ گیا اور جو ہی اونٹنی آئی اس شخص قدار نے قوم کے کہنے پر اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی۔ کونچیں ٹانگوں کی رگوں کو کہتے ہیں، جس کو کاٹنے سے اونٹنی کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہی اور انہوں نے سب نے مل کر اس کو ہلاک کر دیا۔ وہ اونٹنی قتل ہو گئی اور اس اونٹنی کا بچہ پہاڑی کی طرف بھاگ گیا۔ اس قدار کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے لوگوں میں سب سے زیادہ بدبخت یہی شخص تھا۔ قرآن پاک میں بھی اس کو بدبخت کہا گیا ہے۔ سورہ شمس کی آیت نمبر 12 میں ہے، جب ان میں سے ایک نہایت بدبخت اٹھا۔ اونٹنی کے قتل ہو جانے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو عذاب کے آنے کی خبر دے دی۔ سورۃ ہود کی آیت نمبر 65 میں ہے، مگر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ اپنے گھروں میں تم 3 دن اور فائدہ اٹھا لو، یہ وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اس بد نصیب قوم کو اب اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، لیکن لوگوں نے ان کی بات کو نہیں مانا، بلکہ قوم کے لوگوں کی دیدہ دلیری اور جرأت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ان کے دل سے ڈر اور خوف نکل چکا تھا، چنانچہ انہوں نے اسی رات حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا اور کہا کہ اونٹنی کے ساتھ ساتھ ان کا بھی ہم قصہ ختم کرتے ہیں۔ سورۃ نمل کی آیت نمبر 49 میں ہے، وہ آپس میں اللہ کی قسمیں کھا کر بولے، ہم ضرور رات کو چھاپا ماریں گے صالح اور اس کے گھر والوں پر، پھر اس کے وارث سے کہیں گے کہ اس گھر والوں کے قتل کے وقت ہم حاضر نہ تھے اور بے شک ہم سچے ہیں۔ یہ 9 فسادی سردار حضرت صالح علیہ السلام کو مارنے کے لیے اوپر چڑھ رہے تھے کہ زلزلہ شروع ہوا اور ایک چٹان نیچے آئی اور یہ سب ہلاک ہو گئے۔ سورہ نمل کی آیت 50 میں ہے، اور انہوں نے اپنا سا مکر کیا اور ہم نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی اور وہ غافل رہے۔ اس کے ساتھ ہی عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس بستی کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ قوم سمود کے تمام لوگوں کے چہرے زرد ہو چکے تھے، دوسرے دن لوگوں کے چہرے سرخ ہو گئے اور تیسرے دن تمام لوگوں کے چہرے سیاہ ہو چکے تھے۔ زلزلے آئے اور پھر تیز چنگھاڑ اور تیز آواز کہ ان کے دماغ پھٹ گئے اور ایک لمحے میں ایک ساتھ ہی وہ سب ڈھیر ہو گئے۔ استغفر اللہ۔ قرآن پاک میں ان کے عذاب کا ذکر سورہ ہود کی آیت نمبر 67 اور 68 میں ہے، اور ظالموں کو چنگھاڑ نے آ لیا تو صبح اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو سمود پر پھٹکار ہے۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 67 اور 68 ہے۔ آج کے دور میں اس عذاب کو ہم سائنٹیفکلی بھی بتا سکتے ہیں۔ سائنٹیفکلی زمین کے اس علاقے کی خلائی حدود میں اوزون لیئر اور وین ایلن لیئر جو کہ زمین کی قدرتی تہیں ہیں، انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، اور یہ وہ تہیں ہیں جو سورج کی زہریلی شعاؤں کو زمین تک پہنچنے سے روکتی ہیں۔ ان شعاؤں کی زمین پر آمد موسمی تبدیلیوں اور شدید ترین طوفان کا سبب بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب اس جگہ ان الٹرا وائلٹ زہریلی شعاؤں نے زمین پر حملہ کیا تو سب سے پہلے ان میں جلدی امراض ہوئے، ان کے باڈی پارٹ شدید گرمی پیدا کرنے لگے، اس لیے ان کی رنگت
پہلے زرد، پھر سرخ اور پھر سیاہ ہو گئی۔ یہ لیئرز زمین پر گرتے کرنٹ کو جذب کر لیتی تھی اور زیر زمین ہوتی تبدیلیوں کو بھی تباہ کن ہونے سے بچاتی تھیں۔ تو ان لیئرز کے کام کرنا چھوڑنے کی وجہ سے زلزلے آئے۔ اسی دوران شدید بجلی اور بادل بھی پیدا ہوئے۔ 100 کلومیٹر فی منٹ کی رفتار سے سفر کر کے ایک ہولناک چنگھاڑ نے جنم لیا اور اپنے رستے میں آنے والی ہر چیز کے پرخچے اڑا دیے۔ استغفر اللہ۔ سائنٹیفکلی بھی اب یہ کہا جاتا ہے کہ اس علاقے میں زیادہ عرصہ تک ٹھہرنا صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ آج بھی اس علاقے میں میزوسفیئر، اوزون اور وین ایلن لیئرز ابھی بھی پوری طرح طاقت میں نہیں ہیں، جس کی وجہ سے زہریلی شعاعیں اکثر اس علاقے پر اترتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت اور ہر فرمان حکمتوں سے بھرپور ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ سب اللہ کی حفاظت میں رہیں۔ اللہ پاک سب کے حامی و مددگار ہوں۔ آمین اللہم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔